اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان خطبہ مجلس کبریٰ عرس شریف جولائی 2001۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی فرمائی ہے، آمین۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہچان دے جو آپ کی طرف نازل ہوا آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، بے شک اللہ تعالیٰ منکرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ پچھلی مرتبہ اور اس کے موقع پر جو فرمان الہی میں نے آپ کو سنایا تھا اور اس کی وضاحت کی تھی، مجھے امید ہے آپ کو یاد ہوگا۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میرا ہر بار آپ کو مخاطب کرنا بیکار ہے۔ میں عالم نہیں، جناب نے کسر نفسی فرمائی، مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر اس وقت کوئی عالم نہیں، اور نہ اپنے علم کا زور آپ کو دکھانے کے لیے کچھ بولتا ہوں، اور نہ یہ میرا پیشہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ، اس کی رضا کا طالب اور اپنی نجات کا متمنی ہوں، اور اس غرض سے میں دن رات اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے سمجھاتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میری باتیں آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں، اور اگر آپ عمل کریں یا نہ کریں، میں تو اپنا کام اس لیے جاری رکھوں گا کیونکہ اسے میں اپنے مقصد کا حصول سمجھتا ہوں۔ اس لیے میری باتوں کو غور سے سنیں، انہیں یاد رکھیں اور انہیں اپنے حلقے میں بیان کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق مستفید ہو اور آپ کا یہاں آنا آپ کے لیے کارآمد ہو۔ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب انسانیت انتہائی ذلت میں ڈوبی ہوئی تھی، بے کسی اور بے بسی میں ڈوبی ہوئی تھی، تو رحم کرنے والے رحیم نے ان میں نجات دہندہ اپنا پیغام دے کر بھیجا، جسے روشن کرنے والا چراغ بھی بنا کر بھیجا، اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے دل پاک میں رحم، محبت، ہمدردی کے سینکڑوں سمندر رکھے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے رہے، ہدایت لاتے رہے، فلاح اور اصلاح کے لیے بلاتے رہے، مگر شیطان نے ان کی امتوں میں سے اکثر کو گمراہ کیا۔ انہوں نے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا اور بعض کو شہید کیا، اور جنہوں نے مذہب اختیار کیا بھی تو بعد میں انہوں نے ہی ہدایت پر چلنے کی بجائے ہدایت میں ہی تحریف کر دی، اور اس طرح وہ عذاب میں مبتلا ہوتے رہے اور توبہ بھی کرتے رہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت ظلمت، جہالت اور بے حیائی کی انتہا ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد رحمت خداوندی تھی، لیکن ان بدبختوں اور بدباطنوں نے اپنے نجات دہندہ کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا اور دین اسلام اور ہادی دین کو مٹانے کی ہر کوشش شروع کر دی۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر لوگوں کی طرف بھیجا، وہ یہ فرمان الہی تھا جو میں نے گزشتہ اپنی معروضات کا عنوان بنایا تھا، اور فرمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نور اور روشن کتاب آ گئی، جس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت بخشے گا، لیکن یہ ہدایت ان کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت وہی کر سکتے ہیں جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ انوار و تجلیات سے منور ہو جاتے ہیں جو صدر مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں۔ وہ روشن اور منور دماغ سے ہی انسان کو برائی اور اچھائی میں تمیز ہو سکتی ہے، اچھائی سے محبت اور برائی سے نفرت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ قربان کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح عاشق تھے کہ ان کے عشق پر شمع کے پروانے بھی رشک کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اتنی مہربانیاں لے کر تشریف لائے تو ان بدباطنوں اور بدبختوں نے اپنی درینہ عادت کے مطابق دشمنی اور بے ادبی شروع کی، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افسوس ہوا کہ یہ لوگ اچھائی کو بھی قبول نہیں کرتے۔ تو یہ حکم ہوا آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فرض سونپا گیا ہے رسالت کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اور حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ کوئی نقصان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرے گا، اور ان کا انکار، بے ادبی اور دشمنی اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بن گئی، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نہیں نوازے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، پیغام ایک ایک تک پہنچایا، کسی کی مخالفت، بے ادبی یا دشمنی کی پرواہ نہ کی، یہاں تک کہ حجۃ الوداع میں جب 1,24,000 غلام حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، لوگو کیا میں نے تم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے عرض کی، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ لوگوں نے یہی جواب دیا۔ پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا، اے اللہ تعالیٰ گواہ رہنا، اور 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ سادہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ آپ کو حکم ہوا کہ اب آرام کرو، میری حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ چانچہ بڑے بڑے مشکل وقت آئے، بدر، احد اور حنین پر یہود کی سازش، دیوار کے نیچے بٹھا کر پتھر گرانے کا پروگرام، کھانے میں زہر عورت نے ملایا تو گوشت بول اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، مگر یہ ہدایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے غلاموں کے لیے ہے۔ ہر مومن کا فرض ہے کہ لوگوں کو برائی سے منع کرے اور اچھائی کا حکم دے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر کوئی برائی ہوتی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو دل میں برا سمجھو، لیکن یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اور یہ ہدایت بھی ملی کہ جو ایمان لے آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر حکومت ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور اس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا، تو پھر ایسے شخص کو خوف یا ڈر کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے، تاکہ اور کوئی لالچ، کوئی محبت اسے اپنے فرض سے غافل نہ کر سکے۔ لیکن ایسا ایمان کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر نہ خوف، نہ ڈر، نہ لالچ، نہ کوئی ماسوا اللہ تعالیٰ کی محبت کے غالب ہو، یہ صرف انہی کو نصیب ہو سکتا ہے جن کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو، اور اس کی نورانیت سے دل و دماغ روشن ہو، اور انہیں دنیا کی حقیقت اور آخرت کی قیمت معلوم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مرشد غوث المعظم اعلیٰ حضرت جناب پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم فرمایا کہ لوگو، اگر اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننا چاہتے ہو تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ آپ کی اپنی زندگی میں یہی عمل رہا، آپ کی ساری زندگی اطاعت رسول میں گزری، آپ کی گفتگو، آپ کا ہر عمل، غرض ساری زندگی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی تکلیفات دیکھیں، لیکن آپ اپنی تبلیغ کے کام میں مشغول رہے۔ کوئی تکلیف، مصیبت، دکھ آپ کو اس فرض سے روک نہ سکا۔ جب آپ کے والد حضرت خواجہ محمد قاسم غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تو آپ نے والد کی جائیداد سے ایک رکابی تک نہ لی۔ صرف وہ حکم جو مخلوق خدا کو خدا کے راستے کے لیے تھا،
اس کو جاری رکھا۔ علاقہ کے لوگوں نے آپ کو آ کر کہا کہ آپ کی سب ملکیت ہے، آپ اپنا حصہ لیں۔ آپ نے فرمایا میں کسی چیز کا محتاج نہیں، صرف اپنے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں جس نے یہ دنیا میری محتاج کر دی ہے۔ ہزارہا مقدمے لڑے گئے، کس لیے؟ آپ نے تو ایک پیسہ تک اپنے والد کی جائیداد سے نہ لیا، صرف انہیں یہود و نصارہ کی رسم پر چلتے ہوئے جنہوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں اور تکالیفات دیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حاکم بنے۔ مرزائے تخت اور تاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر ہوئے اور وہ دین کو مٹانے والے خود مٹ گئے۔ بالکل اسی طرح اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے لوگ حاضر ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جویان حق کو اپنے صادق غلام کی خدمت میں بھیجا۔ اس طرح مشرق سے مغرب تک لاکھوں انسان آپ کے غلام اور شدائی بنے، اور تاریخ تصوف میں آپ کی حیثیت بالکل منفرد اور اعلیٰ ہے۔ اور جن لوگوں نے آپ کو ختم کرنا چاہا اور اذیتیں تکلیفیں دیں، خود نیست و نابود ہوئے، غرق اور تباہ ہوئے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، علاقہ کا بچہ اس حقیقت سے واقف ہے، اور اگر کسی کو شک ہو تو وہ مجھ سے ہر وقت آ کر پوچھ سکتا ہے اور تسلی کر سکتا ہے۔ آپ سب لوگ جو یعنی حق ہیں، اپنی بیماریوں پر دینی ہوں یا دنیاوی اللہ تعالیٰ کی مدد چاہنے والے ہیں۔ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ کا دروازہ سمجھ کر آپ یہاں آئے ہیں، اس لیے آپ کو یہ تلقین اور تبلیغ کی جاتی ہے کہ دیکھو، دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے بس ایک ہی نسخہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، اور اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے سینوں کو صاف کرو، اور سینے صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کرو۔ یہ عرس مبارک بھی اسی مدعا کے لیے ہے کہ حق کے متلاشی ہو کر یہاں اس دن ہر قسم کی قربانی دے کر، جان اور مال کی ہر تکلیف کو برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور پھر مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی محبت اور غلامی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت میں جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کی دعا کریں۔ اب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچائے، ہماری موت، حیات، جان، مال، ہر قول، ہر فعل اپنی رضا کی خاطر رکھے، ہم کو اپنی جناب سے اپنی غلامی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اطاعت عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔